کہ یہ بھگوان کو پیدا کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھگوان کسی کو تھرو آئے ہیں اور عورت نے پیدا کیا۔ سنیں، صرف گریسفل اور یہ بھول جائے گی کہ اس کے اندر پاور اتنی زیادہ ہے کہ یہ بھگوان کو پیدا کر سکتی ہے۔ بھگوان بھی آئے تو کسی کے تھرو ہی آئے نا، وہ عورت ہی تھی، تو وہ شکتی عورت میں ایک ہوتی ہے۔ اور ہم کیا بھگوان اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے تھرو آئیں گے؟ کیا فلسفہ دیتا ہے قرآن؟ چیپٹر نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد، اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تنہا ہے، تنہا ہے، احد ہے، احد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، سب کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ کسی کو وہ جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، لم یلد، نہ اس کا کوئی اولاد، نہ وہ کسی کا اولاد، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ کیا خوبصورت پیغام ہے! بھگوان تو ایسا ہوتا ہے، اللہ تو ایسا ہوتا ہے جو کسی کا اولاد نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اللہ الصمد، سب اس کے سہارے، سب کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ بھگوان تو ایسا ہوتا ہے، وہ تنہا ہوتا ہے، موسٹ ون اینڈ یونیک، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ بھگوان کسی کے تھرو آئے ہیں، اللہ کسی کے تھرو آیا ہے۔ اور ایک اور فلسفہ جو قرآن ہی دیتا ہے، اور سب سے بہترین فلسفہ دیتا ہے، چیپٹر نمبر 4 میں سورۃ النساء اس کا نام ہے، اور کیا ہی خوبصورتی! سورۃ النساء، نساء کے میننگ اگر آپ دیکھیے، اسکرین پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں کتنی میننگ، عورت کے جتنے شکل ہوتے ہیں صرف نساء میننگ میں۔ یہی تو عربی کی خوبی ہے، عربی کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ ایک میننگ سے کئی میننگ، پورے فلسفے نکل جائیں گے، پوری بک لکھ دی جا سکتی ہے ایک ورڈ سے۔ جتنے بھی عورت کا شکل ہے سارے موجود ہے صرف نساء میں۔ اللہ تعالیٰ فرسٹ آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا، ناس کہہ رہے ہیں، آمنو نہیں کہہ رہے ہیں، صرف مسلمان بلیورز کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ان کو نہیں، پوری نوع انسانی، پوری اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے بنایا، وخلق منہا زوجہا، پھر اسی سے اس کا بیوی پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا زوج یعنی جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دیتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنا حقوق مانگنے میں، وتساءلون فی الارحام، اور رشتہ داری کے حق تلفی سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور یقین رکھو کہ وہ تمہیں آبزرو کر رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ کیا ہی خوبصورت! یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیے سارے لو انسانی، اسی سے پھر حوا علیہ السلام، ان کی بیوی حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی بیوی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بائبل میں بھی اور تلمود میں بھی اس کو پوری طرح سے ڈیفائن کر کے بتایا گیا ہے کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پسلی سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہی ان دونوں سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں، یعنی وہ بھگوان، وہ اللہ، وہ پاور پوری دنیا میں مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ قبائل بن گئے، قوم بن گئے، برادریاں بن گئے، سب کہاں سے بنے؟ ایک جگہ پر اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ فیفا ورلڈ کپ جب شروع ہو رہا تھا، جو اس ٹائم وہ بچہ جب آیت پڑھا تھا تو یہی والے آیت پڑھا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا ہی خوبصورتی کے ساتھ اس میں بھی جو لو انسانی کی تخلیق ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسا فلسفہ کہ جس میں بھگوان یا اللہ وہ کسی کے تھرو آئے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ پھر ہم اس کی عبادت کریں گے؟ ہم اس کی عبادت، وہ جس کسی کے تھرو آئے ہم اس کی عبادت کریں گے ہی نا۔ اگر میری کوئی عبادت کرنا شروع کر دے تو یہ ماننے کی چیز ہے، ہم تو خود اس کو کہیں گے ارے میرے بنانے والی کی عبادت کر جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔
सूरज और चांद की पूजा होने लगेगी, पहाड़ और पौधे की पूजा होने लगेगी, इबादत होने लगेगी, तो ख़ुद कहेगा, सूरज कहेगा, अरे जा मेरे बनाने वाले का पूजा कर, मेरे बनाने वाले की इबादत कर, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे बनाया है। ये क्या तू कर रहा है? लानत खुद भेजेगा। हम अगर हमारी पूजा होने लगे तो हम खुद तोड़ फोड़ कर देंगे जहाँ तक हो सकेगा। जो हो सकेगा हम कहेंगे पागल हो गए हो, हमारी पूजा, हमारी इबादत कर रहे हो, अरे वो मेरे बनाने वाले की इबादत कर। ये क्या कि किसी के थ्रू पैदा होते हैं, ये कितना हम वैसी चीज़ के इबादत कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता इबादत। बल्कि ऐसा होता है कि लम यलिद व लम यूलद, वो किसी का औलाद नहीं और ना वो किसी का औलाद है, वो वैसा होता है। अल्लाहु समद, सब उसके मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं, सबको उसके सहारे की ज़रूरत है। समद उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई सहारा लिया जाए, जिससे सहारा लिया जाए, उसको समद कहते हैं। तो मैं हैरान हो गया यही देखकर, यही सुनकर कि बताइए ये कैसा फ़लसफ़ा। हम इनको स्पिरिचुअलिटी की बात और इंस्पायर हम कितने लोग पसंद करते हैं। और बिल्कुल मैं इनको जबकि इनका तालीम वैसा हो सकता है, तो हमारी ये कोशिश है कि इन तक हमारी ये दावत, छोटी सी दावत पहुंच जाए, ये कुरान की दावत इन तक पहुंच जाए। और भी बहुत सारे लोग को मैं ऐड करूंगा इस सीरीज़ में, इस प्ले लिस्ट में, जो और कुरान और सुन्नत से रिस्पॉन्स करेंगे कि कुरान क्या कहता है। हम इन तक तो पहुंच नहीं सकते। ये माइंड सेट वाकई बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, इंस्पायर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और बहुत सारे यूथ इनसे इंस्पायर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो फ़लसफ़ा ना देना, ऐसे फ़लसफ़ा तो ना दें कि किसी के थ्रू आए हैं। ऐसा हो सकता है? ये मानने की चीज़ है तो वो उसको फिर किसने पैदा कर दिया? ये सब महा बकवास चीज़ें हैं, और ये ऐसे चीज़ ना फैलानी चाहिए। वैसे चीज़ पहले बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। इसमें शिर्क छुपा हुआ है, बहुत बड़ा शिर्क छुपा हुआ है। तो हमें ऐसे चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने इग्नोर नहीं किया, हम कहा कि इसके ऊपर तो रिस्पॉन्स करनी ही चाहिए। और हम इस सीरीज़ में और भी बहुत सारे लोगों को हम ऐड करेंगे, जिसमें उनको हम कुरान और हदीस से रिस्पॉन्स करेंगे। ये वाकई बहुत सारे इंडिया में मोटिवेशनल स्पीकर जो माने जाते हैं, इंस्पायर करते हैं, और मुसलमान और इस्लाम के नाम पर खूब लूटते हैं, लोगों को अपने ऊपर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो हम उनको कुरान और हदीस से रिस्पॉन्स करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, और हमें कोई इसमें प्रोपेगेंडा या फिर कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना है, बल्कि एक दावत देना है कि शायद आपको ये बातें, कुरान की बातें आप तक पहुंच जाए, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो फिर ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।